ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی اس ورکشاپ میں یہ ہماری بیسک 2 ورکشاپ ہوتی ہیں قرآن کے حوالے سے، ریڈنگ قرآن اور اسی طرح فہم القرآن کے حوالے سے. تو آج جو ابھی ورکشاپ ہے ہماری وہ ریڈنگ قرآن کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم رہیں گے. میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کاشف صاحب کی جو بات ہے اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہاں بیٹھنے والا ہر بندہ یا ہر بندی جو ہے، ہر میری بہن جو ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں انگلش کی ٹیچر ہوں، میرا یہاں کیا کام، اور میں سائنس کی ٹیچر ہوں، میرا یہاں کیا کام. میں یہ کہوں گا کہ قرآن جو ہے ایز اے بینگ مسلم جو ہے ہر ایک کا سبجیکٹ ہے. جیسے میں نے کہ آیت کی تلاوت کی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. تو اس میں 5 حقوق جو علماء نے بیان کیے ہیں، اس میں سے پہلا حق جو ہے، یعنی ایک پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، جو ہمارا الحمدللہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اور اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اس کا حق ادا کر کے کرنا، مجہول طریقے سے نہیں، جو معروف طریقہ ہے. اور میں نے حدیث بھی پڑھی کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے عرب کا لہجہ ہے، عرب کا طریقہ ہے، اس کو پڑھو. اور یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف اور ایک نقطہ بھی ابھی تک چینج نہیں ہوا. میں وہاں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ قرآن کے ایک نقطے تو دور کی بات، قرآن کے پڑھنے کا جو سٹائل ہے یہ بھی محفوظ ہو گیا ہے کہ قرآن کا لہجہ بھی منع کر دیا گیا ہے کہ کسی اور لہجے میں مت پڑھو، کہ قرآن اگر پڑھنا ہے تو صرف عرب کے لہجوں میں پڑھو جس پر نازل کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہر ایک یہ سمجھے کہ یہ جو ہم دوسرا حق ہے اہم، کہ اس کو حق کا جو ہے وہ حق کیسے ادا کریں گے اس ٹاپک پر کہ قرآن کو پڑھنے، تو یہ ہر ایک کے لیے ہے. یہ نہیں کہا کہ چند علماء کے لیے یا چند قراء حضرات کے لیے، نہیں، ہر ایک کے لیے. اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے معنی اور تفاسیر کو جو ہے وہ سمجھ کے پھر دوسروں کو سمجھایا جائے. اور پھر یہ 5واں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو یہ 5 حقوق ہر ایک کے لیے لازم ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کہہ سکے گا میں تو یہ ٹیچر نہیں تھا، یا میری یہ فیلڈ نہیں تھی، یا میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں تھا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا. تو لہذا اس میں سے یہ جو حق ہے انشاءاللہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھیں گے. تو ہر ایک یہ سیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا جو ہے یہ بہترین کاموں میں سے ہے. اور اس کا ایک حرف سیکھنا جو ہے اس پہ 10 نیکیاں ملتی. یہاں میں وہی بات میں کروں گا کہ موبائل کا پیکج پہ کوئی ہمارے پاس ایڈ آ جائے کہ تھوڑی دیر بعد اس کو ایڈ یوز کرنے سے اتنا پیکج آپ کو مل جائے گا، تو ہم ہر چیز چھوڑ کر ہم جو ہے اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے اور ہم وہ پیکج لینے کی کوشش کریں گے.
ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق ہمیں یہ اتنا بڑا پیکج ملا ہے کہ کہا کہ ایک الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں, اور اسی طرح یہ بڑھتی جائیں گی, اور یہ اس وقت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جب اخلاص بڑھتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ ہر ایک اس ارادے سے بیٹھے گا کہ یہاں قرآن کا جتنا حصہ چلیں اپنے لیے نہیں ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے, آپ کے اسکول کے بچوں کے لیے, آپ کے گلی محلے کے بچوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ہم محتاج نہ رہیں صرف کہ قرآن بچہ جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے یا قاری صاحب آ رہے ہیں تو بس ان کے حوالے ہے. نہیں, ہم بھی کچھ دیکھیں کہ کیا وہ واقعی صحیح پڑھا بھی رہے ہیں یا نہیں, وہ تلفظ کے ساتھ وہ پڑھا بھی رہے ہیں نہیں, وہ جو آواز کہا گیا ہے کہ عرب کی آوازوں کے ساتھ پڑھو کیا وہ واقعی ہے بھی یا نہیں. انگلش یا میتھ یا اس میں سے کوئی کمی پیشی ہو نا تو فوراً اسکول میں پہنچ جاتے ہیں, آپ ٹیچرز کو پتہ ہے, آپ پہنچ جاتے ہیں, پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں, یہ نمبر کم کیوں ہوئے, یہ کیوں ویک ہو رہا ہے, کیوں کہ ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے. قرآن کا کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ قرآن میں کیوں ویک ہو رہا, کسی اسکول میں اگر لگایا ہوا بھی ہے نا کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا, آئے نہیں ہے, کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو صرف مسجد یا اس کے اوپر نہ چھوڑ دیں بلکہ ہم خود بھی کچھ ذمہ داری ادا کریں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ اس طرح کا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی سیکھیں گے تو یہ آپ اچھے اگر انگلش ٹیچر ہیں, اچھے میتھ کے ٹیچر ہیں تو آپ اچھے قرآن کے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہونی چاہیے, یہ ہر ایک کا یہ وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کی جو اہم چیزیں ہیں, جیسے آپ کو بتایا گیا کہ یہ ورکشاپ ہماری ریڈنگ قرآن ہے اور یہ عام سٹائل سے ہٹ کر ہے جو مسجد میں یا ادھر پڑھایا جاتا ہے اس پڑھانے کے سٹائل سے ذرا ہٹ کر ہوگی. یہ فونکس بیس پر ہوگی, اس کے اندر پوئم ہوں گی, پوئم کو ہم فونکس بیس پہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں ہماری اس کے اوپر سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور جو مخارج ہیں ہمارے اس کے ذریعے قرآن کا تلفظ صحیح ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم فنگر ٹپس کے اوپر بھی سیکھیں گے. اور ہر ایک کو ابھی اگر میں پوچھوں کہ مخارج کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور کون سا گروپ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, یعنی ایک حرف کہاں سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اور اس کا کون سا فرینڈ ہے حروف میں سے, تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس ورکشاپ کو لینے کے بعد 1 گھنٹہ دیکھنے کے بعد آپ فنگر اوپر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حروف اور یہ گروپ اور یہ فنگر یہ حروف یہ گروپ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پورے جو بنا دیے یہ بڑے زبردست ہیں. تو انشاءاللہ ان کو استعمال کریں گے اور فونکس بیس پر ہجوں کے بغیر ہم قرآن کو کیسے پڑھا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. جو فہم القرآن کا تھا وہ اس سے بھی ہمارا انٹرسٹنگ ایک طریقہ ہے پڑھانے کا, پڑھنے کا. تو انشاءاللہ اس کی پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس ورکشاپ میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کی بھی ورکشاپ ہے, تو قرآن کا جو ٹاپک آپ کے ذہن میں آیا آپ کس ارادے سے آئے, یعنی آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اس ورکشاپ کو کرنے کے بعد یا اس ورکشاپ کے اندر کیا ہوگا, کس تصور کے ساتھ آپ آئے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جب ہم اس ورکشاپ میں آ رہے تھے تو ہمارے مائنڈ میں یہی آ رہا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں اسلام میں آج یا قرآن پاک کو پڑھانے والے جو قاعدات پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کیسے پڑھائیں گے, مطلب ان کی میتھڈالوجی کیا ہوگی. تو مائنڈ میں تو یہی آ رہا تھا. تو یہاں آگے پتہ چلا کہ اس سے مزید جو ہے وہ چیزیں ہم سیکھنے کو یہاں پہ ملیں گی. تو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, شکریہ. جی اس ورکشاپ میں چونکہ یہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے اس کا لنک ہے تو ہمیں یہ تھا کہ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے اس ورکشاپ کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم عربی حروف کے نام بتا سکیں, عربی حروف کے جو نام ہوتے ہیں ان کے نام بتا سکیں کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. عربی حروف کی ایک مکمل اور مختصر شکل یہ کیا ہوتی ہے یہ ہم بتا سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. اسی طرح مختصر اور کھینچ کر پڑھے جانے والی آوازیں اور اس کو پھر آوازوں کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو جان سکیں. ٹھیک ہے, مخارج کیا ہوتے ہیں, مخارج کا کنسپٹ کیا ہے اور اس سے وہ والی حروف کی آواز نکلنا کیسے ہے یہ سیکھ سکیں. اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہوئے موٹی اور باریک آوازوں کے اندر فرق ہوتا ہے اس کو ہم جان سکیں. کھینچ کر اور شارٹ آوازیں یہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ کون سے حروف ہیں اور کس وجہ سے یہ قرآن کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے اور کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھ سکیں. اسی طرح 2 حروف کی آوازوں کو آپس میں ملانے کا جو کام ہے وہ بھی سیکھ سکیں جس کو ہم جزم اور شد کا کام کہتے ہیں. تو
تو اس کا فنکشن کیا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا اچھا تلفظ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم سیکھ سکیں۔ اسی طرح مدہ لین، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، یہ کون سے حروف ہیں، ان سے ملنے سے کیا قرآن کے اندر جو ہے خوبصورتی آتی ہے، یا پڑھنے کے عمل کے اندر کون سی آسانی ہوتی ہے، تو یہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ کون سے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اسی طرح غنہ مد ہے کہ غنہ مد کہ جس کے اندر قرآن کی خوبصورتی بنتی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے قرآن کو اس طرح پڑھنا جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کیسے نازل کیا گیا؟ عرب کے لہجوں میں، تو کہا گیا اقرأ القرآن۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہم وہ سیکھتے، تو یہ غنہ مد اور یہ مخارج اور یہ صفات، یہ ساری چیزیں ہمیں وہ بتاتی ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، قرآن کو کیسے بچے کو سکھایا جائے۔ وہی بات کہ ہم بہت ساری ڈگریاں سیکھ جاتے ہیں، ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں سیکھتے تو یہ قرآن کو نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے۔ قرآن کیونکہ وہی بات کہ ہمارے ذہن میں ترجیحات کیا ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ نمبر زیادہ لے، اس کو اچھے مارکس ملیں، اچھا داخلہ ملے، میٹرک میں اچھا، بی اے میں اچھا، ایف ایس سی میں اچھا، اسی طرح ڈگری اچھا، پھر اس کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، اچھا ساری چیزیں مل جائیں، وہ دوبارہ وہی بات۔ لیکن اگر نہیں ہوتی تو وہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ میرا قرآن کیسا پڑھے، قرآن کس طرح پڑھے۔ اگر قرآن میں ویک ہو گیا، قرآن نہیں اگر اس کو آیا تو نہیں۔ اور آپ کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہی وہ ہے کہ یہ علم جتنے بھی ہیں وہ ادھر ہی کام آنے ہیں، اور آگے جا کے کام کس نے آنا ہے؟ اس قرآن نے۔ یہ یعنی قرآن ابھی سے آپ سے شروع ہوا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور پھر لحد سے آگے ہے ہی یہ، ٹھیک ہے نا، یہی کام آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی کو سیکھیں باقی چھوڑ دیں، بلکہ اس کو بنیاد بنائیں، باقی ساری عمارتیں اس کے اوپر کھڑی کریں۔ تو قرآن سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بچے، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ قرآن اچھا پڑھ سکے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجہول اور اس طرح پوری زندگی ہماری یہ نہ گزر جائے کہ ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہی بات ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کیوں نہیں ہماری عزت، کیوں نہیں ہماری ویلیو؟ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہماری ترجیحات اور ہیں، پیسہ اور دنیا کے اندر سٹیٹس، اور وہ ہمارا اچھا ہو جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 30، 29 اور 28۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ 28 ہیں، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ 29 ہے۔ اگر ہم الف کو اندر ایڈ کرتے ہیں تو 29 ہوں گے، اور اگر اس کو نکال دیں تو 28 ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بالکل اسی طرح ہے، 29 حروف ہیں۔ قرآن جس سے بنتا ہے، جن حروف سے بنتا ہے، وہ 29 حروف ہیں، ٹوٹل 29 حروف ہیں شکل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ باقی آگے ہم پڑھیں گے آوازیں، آوازوں کے اعتبار سے یہ 28 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے اوپر۔ بہرحال جو 28 کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو 29 کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو شکل کے اعتبار سے یہ 29 حروف ہیں پورے، اور آواز کے اعتبار سے، ساؤنڈ کے اعتبار سے جن سے قرآن جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، وہ 28 آوازیں ہیں ٹوٹل۔ اسی طرح مخارج کیا ہیں؟ جی، کتنے مخارج ہیں قرآن، اور مخرج کہتے کس کو ہیں، کیا چیز ہے؟ السلام علیکم۔ پکا تو نہیں پتا، لیکن میرے خیال سے 3 ہیں، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، مطلب جہاں سے کوئی آواز نکالی جائے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا ذرا۔ مخارج جو ہیں ٹوٹل 17 ہیں، جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ جی سمجھ آئی آپ کو کہ یہ جو حروف ہیں نا، 29 حروف، یہ ان کی کوئی نہ کوئی جگہ۔ میں اس کو سمجھاؤں آپ کو، میں بچوں کو کئی دفعہ سمجھاتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صبح نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا چھٹی ہو جاتی ہے، کہاں جاتے ہیں بچے؟ گھر جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو بچوں کا بھی ایک کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے رہن سہن والا. تو یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی گھر ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں رہتے ہیں, کہیں سوتے ہیں, کہیں بیٹھتے ہیں. تو وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ والے, وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں یا جس جگہ سے نکلتے ہیں اس کو اس جگہ کا, اس حرف کا, اس کا مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 17 حروف ہیں بیسک, یعنی جو گروپس کے اعتبار سے اس کو وہ کیا گیا ہے, کسی جگہ پہ 2, کسی جگہ پہ 3. لیکن ہم اس کو 17 اس طرح نہیں پڑھیں گے. تجوید جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے یا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا نمبر 1 کون سا ہے, 2 کون سا ہے, 3 کون سا ہے, 4 کون سا ہے, 17 کون سا ہے مخرج نمبر. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جنہوں نے تجوید باقاعدہ 2 سال میں پڑھی. لیکن جس طریقے سے ہم نے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے, اگر آپ تھوڑا سا انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ واقعی کہیں گے کہ میں اس کو سیکھنا چاہتا, تو آپ یہ ابھی سیکھیں گے اور پوری زندگی نہیں بھولیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مخارج کون سے ہیں اور یہ مخرج کا مطلب کیا اور کون کون سا گروپ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اچھا, یہ مخارج کے بغیر, مخارج کو سیکھے بغیر تلفظ اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی میں کہتا ہوں کہ میں نے اگر اسکول میں آنا ہے یا اس جگہ پہ آنا ہے تو مجھے اس جگہ کا ایڈریس معلوم ہوگا تو میں پہنچوں گا, اگر نہیں ہوگا تو میں پورے سیالکوٹ گھومتا رہوں گا تو مجھے کیا پتہ چلے گا. تو مجھے مخرج کا پتہ ہوگا تو تب میں تلفظ یا اس کی آواز جو ہے وہ صحیح ادا کر سکوں گا, ادروائز مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو لہٰذا اس مخرج کا جاننا کہ حرف کی جگہ کون سی ہے, پلیس کون سی ہے, کہاں سے یہ نکل رہا ہے, تو اس کا جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ہم سکھاتے ضرور ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ وہ نمبر 1 2 3 4 اور اس طرح اصطلاحات سے ہٹ کے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے بچے کے لیول پہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں, یا عام لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہ وہی بات کہوں گا کہ فیلڈ نہیں ہے تو وہ بھی سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, قرآن پڑھتے ہوئے ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, مثلا میں پڑھتا ہوں جمع حسد, اس میں نے کیا پڑھی, آواز پڑھ رہا ہوں یا نام پڑھ رہا ہوں, کوئی آپ کو سمجھ آ رہی؟ مثلا جمع, کیا چیز میں پڑھ رہا ہوں؟ ساؤنڈز, آواز. کیوں کہ میں جیم نہیں کہہ رہا اس کے اندر, میم نہیں کہہ رہا, عین نہیں کہہ رہا, بلکہ میں کیا کہہ رہا ہوں, جمع. یہ 3 آوازیں مل کر ورڈ بن گیا جمع حسد. اس طرح ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی میں نے نام نہیں پڑھا. تو لہٰذا یہ آوازوں کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی قرآن کس سے بن رہا ہوتا ہے؟ آوازوں کے ذریعے. یہ آوازیں سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو امپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, آوازیں. اچھا, اس ہمارے نصاب کے اندر جو لوگ یہ پڑھائیں گے یا جو لوگ پڑھا رہے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ ہر ایک یہ سمجھے کہ میں نے اس کو پڑھانا ہے. ممکن ہے اس کو اضافی پیریڈ مل جائے, ممکن ہے کوئی ٹیچر نہیں آیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا کوآرڈینیٹر بیٹھا ہے یا دوسرا کوئی ٹیچر ہے, وہ کہ میں پڑھا سکتا ہوں, یہ کم. تو اس کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ. اچھا, ادھر نہیں, اپنے گلی محلے کے اندر پڑھائیں, اپنے گھر کے اندر پڑھائیں. یہ قرآن تو کہیں محدود نہیں ہے نا, اس کو تو عام کرنا ہے ہم. تو گلی محلے کے اندر پڑھائیں گے, اپنے گھروں کے اندر پڑھائیں گے, عام بچوں کو فائدہ ہوگا, برکت آئے گی اور بہت سارا فائدہ ہوگا جس کا یقین ہمیں نہیں ہوتا. یہ جو کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اس وقت تک بندہ اچھا نہیں ہو سکتا, بہترین نہیں بن سکتا, جب تک کہ ان 2 کیٹیگریز کے ساتھ اس کا لنک نہ بن جائے. ٹھیک ہے, یہ لنک کیسے بنے گا, اس کا یہ مطلب نہیں باقی چیزیں چھوڑ دیں ہم, نہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی لنک بن سکتا ہے, ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی, پرنسپل, وزیر اعظم, کچھ بھی ہوتے ہوئے بھی یہ لنک بن سکتا ہے. تو لہٰذا اتنا ٹائم ہمارے پاس ہو کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے اندر رہیں, تاکہ ہم, اگر یہ لنک نہیں بنا تو چاہے دنیا کا جتنا بڑا سٹیٹس آپ کیوں نہ لے لیں, آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق کوئی آپ کی عزت نہیں ہے, بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہے. تو لہٰذا بہترین بننے کے لیے اس کے ساتھ لنک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا آج ہم اس کو سیکھیں گے. تو یہ آپ انشاءاللہ سارے لوگ یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہا ہوں گا. اچھا, اس نصاب کے ذریعے ہم بچوں کو آسان کرنے کے لیے اس کے مخارج جو ہے, مخارج کے کچھ گروپس بنائے گئے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح آسان سے جو مشکل کا اصول ہے اس کو اپنایا گیا ہے. اسی طرح حروف کے نام, شکل اور آواز, یہ 3 تصورات جو ہیں یہ پہلے دیے گئے ہیں تاکہ آپ خالی ایسے ہی رٹے نہ لگاتے رہیں, کوئی فہم بھی ہو, کنسپٹ ہو, اس کے ذریعے آپ جو ہے جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کو لے کے چلیں.
تو اس کے ذریعے جو ہے وہ سکھایا جائے. اسی طرح حروف کی آوازیں یا مخارج یا صفات کو بہترین کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، اس کی آوازوں کی پریکٹس کرنے کے لیے اس کی ایک نظم ہم نے ترتیب دی ہے. اس نظم کو سیکھنے کی وجہ سے بچے کی آوازیں یا یہ قرآن کی آوازیں یا حروف کی آوازیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں. اگر بڑا کوئی پریکٹس کر رہا ہوگا تو اس کی بھی اچھی ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح اس نظم کو ٹی پی آئی میتھڈالوجی سے سکھایا گیا ہے. وہ ٹی پی آئی کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو پلے کریں گے. حروف کی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ویسے اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، حروف کی آوازوں میں جو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ ز، ذ، س، سو، ٹھیک ہے. اسی طرح ث، ث اور س، دونوں آوازوں میں فرق ہے. اگر ویسے میں کہوں تو دونوں کی آواز اگر عام میں سے کوئی پڑھے گا یا عام جس کو نہیں پتا وہ کیا ہے، دونوں کو کہے گا سا سا سا. تینوں آوازیں سا سا سا، کیونکہ آپ نے سین نہیں کہنا، قرآن پڑھتے ہوئے سواد نہیں کہنا، قرآن پڑھتے ہوئے نون نہیں کہنا، بلکہ کیا آوازیں. تو یہ آوازیں جو مکس ہوتی ہیں یہ آوازیں صحیح ہونا ضروری ہے. یہ اس کو ہمیں سکھایا ہے. تو یہ ہمارا عام طریقہ کار سے ذرا ڈیفرنٹ جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ مثلا شکل، آواز، نام اور نظم، مخارج اور صوتی ترتیب. یہ صوتی ترتیب کیا ہے؟ یہ عام طور پر حروف تہجی کی جو عام طور پر ابھی تک ہم نے جو سیکھی ہے ترتیب، الف با تا سا جیم خا، یہ ہم نے سیکھی ہے. اس کو ہم روایتی ترتیب یعنی جو اب تک چلتی آ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ غلط تھی اور ہم نے آ کے ٹھیک کیا، نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک اپنا مقصد تھا، اس کا بھی تھی. ہم نے ایک ذرا دوسرے طریقے سے اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، جیسے ہم نے قرآن سیکھا ابھی تک اسی کے ذریعے سیکھا. تو اس ترتیب کو ہم نے تھوڑا سا بدل کر اس کو سیکھنے کی یا سکھانے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ترتیب بدلنا کوئی گناہ نہیں ہے. حروف سیکھنا جو ہے وہ گناہ، چونکہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، قرآن منزل من اللہ، ٹھیک ہے. حروف ہم تبدیل نہیں کر رہے، حروف ہم نے وہ موٹے اور باریک یا جو اس کے اندر صفات تھی وہ بس صرف ترتیب، وہ پہلے اس کو سکھا دیں، وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، وہ اس کے ساتھ. اس کی فائدہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف کی گروپنگ یہ جو ہے اس کو ہم صوتی ترتیب کہتے ہیں. ہماری ترتیب جو ہے وہ شروع ہوتی ہے میم سے اور خا پہ ختم ہوتی ہے. وہ کیوں؟ ہم نے کہا کہ مخارج جو ہے بیسک طور پر، جیسے میری بہن نے ایک نے کہا کہ 3 مخارج ہیں، تو ہم اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تین مخارج بنیں گے. کیسے؟ موٹے موٹے. اب یہ 3 مخارج یاد رکھنا آسان ہے یا 17؟ 3 آسان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مخارج نا 3 گروپ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ پہلی لائن میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ما، با، وا، فا، یہ 4 آوازیں ہیں. ان کا گروپ کیا ہے؟ ایک گروپ ہے، اور یہ سارے لپس سے یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہو گیا. اس کے بعد لپس، کیونکہ پہلے لپس آتے ہیں اور پھر زبان اور پھر گلا، یہ یہاں تک ہی رہتے ہیں، بس سارے حروف یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اچھا، یہ پہلے گروپ کے بعد اگلا گروپ اگر آپ لیں تو یہ 3 لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، 3 لائنوں میں یہ ان کا جو تعلق واسطہ ہے وہ زبان سے ہے. کس سے ہے؟ زبان سے. یعنی یہ سارے حروف زبان سے ادا ہوں گے، ان میں سے کوئی ہونٹوں سے ادا نہیں ہوگا، گلے سے ادا نہیں ہوگا. لاسٹ آخری جو لائن ہے آپ جس میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تیسرا گروپ ہے ہمارا جس کو ہم گلے والے حروف کہتے ہیں. تو کتنے مخارج یعنی کتنے میجر گروپ ہو گئے؟ بولیں ذرا، بولیں ذرا. پہلا کون سا ہے؟ ہونٹوں والے حروف. کون سے؟ اور اس کے بعد زبان والے، اور اس کے بعد گلے والے. تو یہ 3 حروف، اتنا بھی بچہ یا بڑا جو ہے وہ بتا دے تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کم از کم ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مثلا جیم ہے تو یہ زبان سے نکل رہا ہے یا گلے سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہونٹوں سے نکل رہا ہے، یا واو جو ہے یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے یا گلے سے یا کس سے نکلتا ہے، تو یہ تو کم از کم ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ 3 بیسک جو ہے گروپ آپ یاد رکھیں گے. اسی کو ہم صوتی ترتیب کہتے ہیں، جو آوازوں کے ذریعے. تو ان کی آوازیں ایک جگہ سے نکلتی ہیں، اگلے 3 حروف کی آوازیں ایک جگہ سے، اگلے 3 حروف کی آوازیں ایک جگہ. اچھا، اس میں پھر یہ جو 3 آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، اس میں سے یہ جو 2 ہیں، یہ جو 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کی نوک سے، زبان کی نوک سے، ٹپ سے. اور پھر باقی جو درمیان میں نظر آ رہی ہے درمیان یا سائیڈ پہ، ٹھیک ہے جی.
اچھا اب اس کو ہم آئیں گے تو یہ صوتی ترتیب ہے ہماری جس کو ہم سیکھیں گے. اب یہ ایک بچے کے لیے ہم نے ایک مثلا ہماری ابتدا ہوتی ہے ابتدائی, جو آپ کے پاس بک ہے ابتدائی, اس کا جو پہلا لیسن ہے اس کو کیسے پڑھانا, طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ مثلا یہ ضروری نہیں ہے آپ اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں, کلاس میں پڑھا رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں شروع کر سکتے ہیں, آپ مساجد میں شروع کر سکتے ہیں, آپ اپنے کسی اور جگہ سینٹر بنا کے اس کو شروع کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کیا ہوگا پڑھانے کا, وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ والا ہمارا جو بیسک ہے یہ ایک ترتیب ہوتی ہے, پھر سارا سبق اسی کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس کی سب کی ترتیب کیا ہے, ہم کیسے اس کو پڑھاتے ہیں, کیسی چیزیں آتی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مثلا اوپر عنوان ہوتا ہے سبق کا, مثلا آج میم پڑھانا ہے, آج نون پڑھانا ہے. یہ ابتدائی جو ہماری بک ہے یہ KG میں ہوتی ہے. اس کے اندر پورے سال کے اندر ہم بچوں کو آوازیں سکھا رہے ہوتے ہیں, چونکہ میں نے کہا کہ آوازوں کا ہی تعلق ہے اصل قرآن کو پڑھنے کے لیے. تو یہ قرآن کی آوازیں پورا سال جو ہے ہم بچوں کی آوازیں صحیح کرواتے ہیں, اور یہ آوازیں صحیح کرنا ہی قرآن کا تلفظ صحیح کرنا ہے. اگر کسی بچے کی قرآن کی آوازیں صحیح نہیں ہوئی تو وہ تلفظ کبھی بھی صحیح نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمارا فوکس جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے, آوازوں کو سکھانے پہ. اچھا اس کے ساتھ جو ہے مقاصد کے, مثلا اس سبق کے بعد, اس سبق پورے کے بعد کیا مقصد ہوگا, یعنی بچہ پڑھنے کے بعد کہاں کھڑا ہوگا, ٹارگٹ کیا ہوگا. تو وہ ٹارگٹ سامنے ہونا ضروری ہے. یعنی اسکول والا اسکول بنا رہا ہے, مدرسے والا مدرسہ بنا رہا ہے, گاڑی والا گاڑی بنا رہا ہے, یا کوئی بھی, تو اس کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ایم ہوتا ہے, ٹارگٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کے مطابق وہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اگر ایک اسکول کا ڈیسیژن یہ ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو اچھی انگلش آ جائے, تو وہ اپنی اسٹاف کو ایسا رکھے گا, اپنا ماحول ایسا بنائے گا. وہی جو ایک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلامیات اچھی آ جائے, قرآن اچھا آ جائے, تو وہ اس طرح کا ماحول بنائے گا. اور ایک ہے کہ جو کہتا ہے کہ دونوں ہوں, تو وہ اس طرح کا ماحول بنائے گا. تو وہ ٹارگٹ اس کے اوپر ہو. تو ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے وہ سامنے ہونا ضروری ہے کہ مثلا بچے جو ہے وہ آواز کو اچھی طرح پہچان سکیں, اس کی مختصر اور مکمل شکلیں جو ہیں وہ پہچان سکیں. اب یہ بچوں کے لیے. اچھا اسی طرح جب وہ نیچے باکس میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا کہ 3 تصورات آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو بڑا باکس یا پھول نظر آ رہا ہے اس کا کیا ہے, اس کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے, حرف کا نام اور آواز میں جو فرق ہے یا شکل میں جو فرق ہے وہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے حروف کی جو شکلیں ہیں مختلف وہ بتائی جاتی ہیں. اسی طرح پھر وہ آواز جو ہے ان حروف کے اندر کیسے ادا ہو رہی ہے وہ بتائی جاتی ہے. میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ اگر آپ کو بتاؤں کہ ہر حرف سے متعلق یہ 3 تصورات سیکھنا ضروری ہیں. کون سے بولیں ذرا, پہلا کون سا ہے, اس حرف کی شکل کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا کون سا تصور ہوگا, نام, اور تیسرا کیا ہے, آواز. مثلا کوئی بھی چیز لیں تو یہ 3 تصورات تقریباً ہر ایک کی چیز کے اندر. مثلا یہ شکل ہے تو یہ شکل سب سے پہلے آئے گی میرے سامنے, تو میں اس کا نام رکھ دوں گا پریزنٹر. ٹھیک ہے, اسی طرح موبائل ہے میرے پاس, دوسری ایک تصویر آتی ہے تو اس کا نام میں شکل دیکھوں گا, اس کا نام رکھ دوں گا کہ یہ موبائل ہے, کتاب ہے, پین ہے, کوئی بھی چیز ہے, اینی ون, کوئی بھی چیز دیکھ. پھر اس کی ایک آواز ہوتی ہے, مثلا دروازہ ہے, بورڈ ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کو آواز ملائیں تو آواز بھی نکلتی ہے. تو یہ 3 تصورات تقریباً ہر ایک ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ بھی آپ کو ایک شکل و صورت نظر آ رہی. ٹھیک ہے, اس شکل کا نام کیا ہے, جہانگیر احمد. ٹھیک ہے, ایک اس کی آواز ہے جو بولی جا رہی ہے, اور آپ میں سے ہر ایک کی ایک شکل ہے, ایک تصویر ہے, ایک باڈی ہے. اس باڈی کا, اس شکل کا, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے پہچان کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی ایک آواز ہوتی ہے. وہ آواز بڑی جانی پہچانی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ آواز کے ذریعے کسی, ٹھیک ہے, آواز کے ذریعے پہچان جاتا ہے بندہ. بعض اوقات آپ کے پیرنٹس کا فون آ جائے تو آپ کے نمبر سیو نہ بھی ہو تو پھر بھی پہچان جاتے ہیں, کیوں, آواز جو ہے وہ اس کے ذریعے. تو یہ 3 تصورات جو ہے سیکھنا ضروری ہے ہر حرف کے بارے میں. سب سے پہلے اس کی شکل, پھر اس کا نام, اور پھر آواز. ٹھیک ہے, یہ ہر حرف کے لیے. مثلا شکل میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک مکمل شکل ہوتی ہے, ایک مختصر شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مکمل شکل جیسے آپ اردو میں پڑھاتے ہیں, اور اس میں بھی قرآن کے اندر یا عربی کے اندر یہ بڑا سیکھنا ضروری ہے. اچھا اسی طرح
اگر ہم بچے سے یہ کہیں کہ یہ دو وہ مکمل شکل آ رہی ہے اور یہ دو شکلیں ہیں یعنی وہ پہلے والی اور آخری والی پہلی دوسری شکل, اس میں سے حرف کا چہرہ جو ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلا میں ہوں تو میری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ حصہ کون سا ہے پہچان کے لیے؟ فیس. ٹھیک ہے, اس لیے بعض اوقات تصویر میں صرف فیس کی ضرورت ہوتی ہے, باقی باڈی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر فیس کو چھپا دیا جائے تو باڈی سے پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں وائٹ بورڈ وغیرہ نہیں ہے لیکن میں چلیں اس کو کوشش کریں. مثلا میں اگر یہ ایک میرے پاس جو شکل ہے اس کے اوپر اگر میں یہاں ہاتھ رکھ دوں تو کیا آپ اس نیچے والی باڈی کو میم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ. اگر نیچے میں ہاتھ رکھ دوں تو کیا اس کو رکھ سکتے ہیں میم کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ فیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو لہذا ہر حرف کے اندر جیسے ہمارے جسم کے اندر یا ہماری باڈی میں فیس جو ہے امپورٹنٹ ہے, اسی طرح ہر حرف کے اندر. اب یہ بچوں کے لیول کی بات ہے نا, آپ تو لوگ تو سمجھتے ہیں ویسے ہی سمجھ جائیں گے, لیکن بچوں کو کیسے سمجھانا ہے, بچوں کے لیول پہ کیسے بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ فیس جیسے پہچاننا ضروری ہے ایسے ہی حرف کا ایک چہرہ جو ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے. وہ بعض اوقات, اچھا عربی اور انگلش میں فرق یہ ہے رائٹنگ کے اندر. رائٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا میں لکھتا ہوں انگلش میں مسجد, ٹھیک ہے نا, MASIGD, مسجد لکھتا ہوں تو کیا ہو جائے گا مسجد. اور ایک عربی میں لکھتا ہوں مسجد, میم سین جیم دال, تو فرق کیا آئے گا؟ انگلش کو جب جوڑ کے لکھیں, ملا کر لکھیں یا ہٹا کر لکھیں وہ شکل پوری ہی آئے گی, اے پورا ہی آئے گا, ایم پورا ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا, ایس پورا ہی آئے گا. لیکن جب عربی میں لکھیں گے میم اگر الگ ہے, سین الگ ہے, جیم الگ ہے, جب ان کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ آدھی شکلیں ہو جائیں گی. تو آدھی شکلوں کے ساتھ پہچاننا قرآن کے اندر یہ بچے کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو لہٰذا آدھی شکلیں جو ہے یہ پہچاننا ضروری ہوتی ہیں. یہاں ہم اس باکس میں یہی چیز اصل میں کنسپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک شکل ہے اور ایک نام, یعنی پھول بڑا سا ہم نے بنایا اس کے اوپر لکھ کے, اور ہم نے بتایا بیٹا یہ جو پھول کے اندر بڑا سا لکھا ہوا ہے اس شکل کو, یہ ایک شکل ہے, اس شکل کا نام کیا ہے؟ بولیں ذرا, اس شکل کا کیا نام ہوگا؟ میم. یہ شکل نظر آئی اور اس کا نام کیا ہو گیا؟ میم. یہ میم اس کا نام ہے. اچھا اس کی جو آواز بنے گی وہ کیا ہوگی؟ ما. آواز کیا بنے گی؟ ما. اور اس کی آواز کیسے؟ مثلا میں پڑھتا ہوں مسجدن, یا میں پڑھتا ہوں منع, منع. ان تینوں آوازوں میں میم کی آواز کہاں ہے؟ فرسٹ میں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جمع, جمع, م کی آواز کہاں ہے؟ سینٹر میں. ٹھیک ہے, اسی طرح ختم, کہاں ہے آواز؟ لاسٹ. اب بچے نے رٹا نہیں لگایا, بچہ اس آواز کو سن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہم نے لکھا ہے نا مسجدن, تو بچے کو یہ نہیں پڑھانا آپ نے مسجدن, اور نہ زبر نہ زیر نہ پیش. ابھی چونکہ بچے نے ابتدا کی ہے اور آوازیں سیکھ رہا ہے وہ, اور فونکس سیکھ رہا ہے, شکل سیکھ رہا ہے, ابھی اس نے رہنا ادھر تک ہے. تو یہ ٹیچر جو بھی ہوگا یا جو بھی پڑھنے والا ہوگا وہ پڑھ کے اس کو بتائے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ میم کی جو آواز ہے وہ اس کو پہچانیں, وہ کہاں آ رہی ہے. تو جب اس کو وہ پہچان رہا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ ماں جو ریڈ کلر ہوا یہ آواز ہے میم کی. ٹھیک ہے, تو میم اس کا نام ہو گیا اور اس کی آواز کیا ہوگی؟ ما. جو قرآن میں بار بار ما, می, مو, من, من, من اس کے ساتھ آئے گا, نہ کہ میم آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے دیکھیں تو اس میم جو آنا ہے اس کی پھر ڈیفرنٹ شکلیں ہیں. یہ شکلیں اس کی آ سکتی ہیں. تو جو شکلیں آتی ہیں وہ اس طرح کی, اصل تو دو ہی شکلیں ہوتی ہیں, ایک پوری اور ایک آدھی. آدھی شکل جو ہے وہ کبھی مل کر آتی ہے دونوں طرف سے. تو ہم بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر پورا آئے گا تو یہ پورا ایسے لکھا ہوا آئے گا. اچھا ایک میم جو ہے اس کی آدھی شکل جب شروع میں آنی ہے تو مثلا وہ ایسے آ گئی اور اس کا دوسرا فرینڈ جو ہے نا اس نے اس طرف سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اس طرف سے نہیں ہے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اس طرف سے نہیں, وہ ہاتھ پکڑا ادھر آئے گا. تو پھر شکل یہ والی ہوگی سیکنڈ. تھرڈ شکل کون سی بنے گی؟ دونوں طرف اس کا کوئی نہ کوئی دوست کھڑا ہے, دونوں طرف سے اس نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, دونوں طرف سے کنیکشن ہے, تو پھر یہ والی شکل آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح تیسری شکل لاسٹ والی شکل کیا بنے گی؟ اب اس کا اس طرف نہیں ہے کوئی, اس طرف آخر میں, ادھر تو کوئی بھی نہیں ہوگا, ادھر سے ہوگا. تو اب یہ میم کی جو شکل آخر والی بنے گی یہ والی بنے گی. تو یہ 3-4 قسم کی شکلیں جو ہے نا اس طرح تبدیل ہو کر آئیں گی, لیکن شکلیں ویسے دو ہی ہیں, ایک پوری شکل اور ایک آدھی شکل. تو یہ جو میم کا اوپر سرا ایسے مڑا ہوا ہے یہ اس کو پہچان کروانا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے. ہماری بکس میں, ہماری ایکٹیویٹیز میں, سلائیڈ میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اچھا اب یہ والی شکل جو ہے, اب بچے کے لیے چیلنج کیا ہے کہ عبارت کے اندر
ورڈ کے اندر وہ شکل پہچانے، بار بار آئے گی. تو ہم نے اس کی پریکٹس کروا دی کہ مختلف جگہوں پہ. اب یہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھے گا مثلا. اب یہ سا اور لام ابھی اس کے گول میں نہیں ہے، ابھی اس کے کیا ہے میم، کیا آواز بنے گی مثلا. اسی طرح منع، ختم، ٹھیک ہے، یہ والی میم کی جو آوازیں ہیں یہ وہ پڑھے گا. آواز کب بنتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آواز اس وقت بنے گی جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی. جب حرکت کے بغیر ہوگا تو پھر وہ نام پڑھا جائے گا. اچھا نام کی بھی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے پہچان ہے، تو ہم اس لیے ابتدا اس کی نام سے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے حروف مقطعات میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں نام پڑھنے جائے، الف لام میم. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ نام سے پڑھا جائے گا. کیوں نام سے پڑھا جا رہا ہے؟ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو مقطعات بھی کہتے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی حرکت. تو یہ ایک کنسپٹ بھی ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر حرکت کوئی آئے گی تو کیا ہوگی؟ اس کی آواز بن جائے گی. یہ ایک پہلا جو گروپ ہے، پھر اس میں سے ہم ترتیب سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. پہلا گروپ کیا ہے؟ ہونٹوں والا، ٹھیک ہے. لپس والا جو گروپ ہے وہ یہ والا ہے. یہ اس کی ہر ایک کی ایک شکل ہے، ایک اس کا نام ہے اور ایک اس کی مختصر شکلیں، اور پھر آگے ورڈ کے اندر جو اس کی اصل آواز بنتی ہے وہ والی آواز، ٹھیک ہے. تو آواز کیا بنے گی؟ میم. آواز کیا ہوگی؟ ما، اور نام کیا ہوگا؟ میم. اسی طرح با اور با. واو، یہ اس کا نام ہے، آواز کیا بنے گی؟ وا. کیا آواز بنے گی؟ وا. اور اس کو آواز بناتے ہوئے وہی مخارج کا یا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جب آپ ادا کریں گے تو تلفظ بھی صحیح ہوگا. اچھا اسی طرح فا ہے. اسی طرح مخارج کے اعتبار سے یہ دیکھا آپ نے کہ یہ لپس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس میں سے پہلے جو دو حروف ہیں، ہم بچے کو مخارج بھی کیسے بتا رہے ہوتے ہیں. مثلا میم ہے تو ماں پڑھنا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لپس کا ملنا، بس اس کو کر کے بتا دیں بس، ٹھیک ہے نا. کیسے؟ مثلا آپ بچے کے سامنے تھوڑا سا ایسے ایکسپلین کریں گے. مثلا آپ بتائیں گے ماں، تو بچے سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا، کہاں سے اس نے نکالا. لپس کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا یا ہاتھوں کو بند کیا، تو یہ نکلا کہاں سے نکلا؟ ما. اسی طرح با، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں حروف صرف اتنے سمجھنے کافی ہیں کہ لپس کو بند کریں تو بس یہ حروف نکل. کیسے؟ ما با، دونوں. اسی طرح وا، دونوں لپس کو گول کرنے سے کیا ہے؟ وا. اسی طرح فا. تو اگر ایک بچہ جو ہے اس سے پوچھیں آپ کہ واو کا مخرج کیا ہے، وہ آگے سے آپ کو یوں کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو پتہ ہے کہ واو کا مخرج کیا ہے. کوئی اس کو یہ بتانا کہ انضمام شفتین، اطباق شفتین، پہلے شفتین بتائیں، پھر اطباق بتائیں، پھر انضمام بتائیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اتنی وضاحت، یہ تو بچے کے بہت اوپر، عام لوگوں سے بہت اوپر ہے. تو لہٰذا اس کو صرف اتنا بتائیں کہ کیونکہ مخرج، اصل مقصد کیا ہے کہ اس کی جو آواز ہے وہ صحیح ادا ہو. تو آپ نے کیا بتایا؟ ما با. تو اب یہ جو چار حروف ہیں مخرج آسان ہو گیا. کیا ہے؟ دونوں لپس کو بند کریں، بولیں ذرا ما با. یہ خشکی تری، یہ بھی آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. بچہ فطرتی طور پر یہ صحیح ادا کر رہا ہوتا ہے ما با. تو یہ خشکی تری والی جو بات ہے یہ بھی خود بخود ادا ہو رہی ہوتی ہے. بس بچے کو صرف بتائیں کہ لپس کو بند کرنا بس. اچھا اسی طرح وا، اسی طرح فا. بولے میرے ساتھ ما با وا فا. اچھا اب یہ جو چار آوازیں ہم سکھا رہے ہیں نا بچے کو، یہ آوازیں فنگر ٹپس کے اوپر سے سکھا رہے ہیں تاکہ اس کی جب اسی کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی کا میتھڈ، ٹھیک ہے. اس کے سننا، اس کا بولنا، اس کا دماغ کا استعمال کرنا، ہاتھوں کا اشارہ کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. تو میں آپ سے ذرا گزارش کروں گا کہ چونکہ میں نے شروع میں یہ بتایا تھا، سر نے بھی بڑا بار بار یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کی ایک کلاس ہے جس میں ہر ایک کو ایک شوق کے ساتھ، ایک ذوق کے ساتھ، اور میں نے شروع میں بتایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکی ہیں؟ 10. ٹھیک ہے، میں نے نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10. تو آپ اگر یہ چار حروف کی پریکٹس کرتے ہیں تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی آپ کی. لیکن بار بار جب کریں گے تو، اور کلاس کے اینڈ تک
انشاءاللہ آپ کا یہ پرس جو ہے وہ بھرا ہوگا نیکیوں سے, ٹھیک ہے نا, کسی اور چیز سے نہیں. تو یہ جو ہے اگر آپ, میں جو کہتا جاؤں اگر آپ کرتے جائیں انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا, دائیں ہاتھ میں جو یہ 4 فنگر ہے نا, اس کو شو کرنا ہے اور باقی کو ایسے کر دیں اور یہ یوں ملا دیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر سے موو کر دیں آگے. اب یہ دیکھیں 4 جو ہے یہ نکریں بنیں گی ہمارے, ٹھیک ہے. تو پہلی کے اوپر شہادت کی فنگر کے اوپر آپ نے یہ تھم جو ہے یہ رکھنا ہے اور آپ نے پہلی آواز کو شروع کرنا ہے کیا, ما. بلکہ اس سے پہلے آپ کریں ذرا نمبر 1 بولیں, 1 2 3 4, پورے ہو گئے 4. پھر دوبارہ کریں, شہادت کی فنگر سے شروع کرنا ہے, 1 2 3 4 5. ادھر سے نہیں شروع کرنا شہادت کی فنگر, تاکہ سیکوینس ایک ہو جائے. بچوں کو سکھانے کے عمل کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اب جب پہلے آپ نے کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا, پہلی آواز بولیں ما با وا فا. اب چونکہ آوازیں نام ہم سکھا چکے, اب آوازوں کے اوپر آ رہے ہیں. تو آوازیں ہی چونکہ قرآن کا ایک بیسک بنتی ہے, یہ آوازیں اگر صحیح ہو جائیں تو بچہ اس کو سمجھ جائے گا. جی دوبارہ کریں ذرا سارے ہاتھ اٹھا کر, جی ما با وا فا. اچھا یہ کہاں سے نکل رہے ہیں, ہونٹوں سے ادا, ہونٹوں سے. اس کو ہم نے ایک پوئم کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا. ہم نے کہا کہ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا. کیا ہوگا, ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, کتنے ادا, 4, 5 نہیں 7 نہیں 2 نہیں, کتنے 4. اس کا اشارہ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اور ہونٹوں کی طرف بھی. تو اس کو ترنم کے ساتھ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, آپ کو یہ مزہ آئے گا. یہ پوئم کو سیکھیں گے اور اس پوئم کے ذریعے آپ انشاءاللہ یہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. جس نے 2-3 گھنٹے یہ پریکٹس کر لی یا کچھ دن اس کی پریکٹس کر لی, یقین کریں اس کو زندگی بھر مخارج بھی نہیں بھولیں گے, آوازیں بھی نہیں بھولیں گی, اور جس گروپ کا جس کے ساتھ تعلق ہے کبھی نہیں بھولے گا. تو آپ نے زندگی میں کبھی ایسے سیکھا بھی نہیں ہوگا. چلیں جی بسم اللہ کریں, نمبر 1 2 3 4. جی ما با وا فا. اس کو کیسے بچے کو سکھا رہے ہوں گے ہم, اس کنسپٹ کو بھی سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ہونٹوں سے ہوں 4 ادا. کون کون سے وہ 4, کون کون سے, پہلی آواز ما با وا فا. دوبارہ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. اچھا جب پڑھ رہے ہوں آواز ادا کے وہ لپس بھی بنانے ہیں اسی طرح کی, اس طرح کی شکل بنانی ہے تاکہ آپ کا تلفظ صحیح رہے. دوبارہ سنیں گے پھر پڑھیں گے. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا, ما با وا فا. جی ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ابھی تک ہمیں نہیں بھولا, کیونکہ ہم نے بچپن میں ایسے سیکھا تھا. ہم ویسے پڑھتے ہیں, ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ایسے ہی پڑھتے ہیں. ہم میں تتلی ہوں میں تتلی ہوں, اوپر پنکھا چلتا ہے. ہم کیوں ایسے کہتے ہیں, اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے منا سوتا ہے, ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایکشن سے بہت جلدی کنسپٹ جلدی ڈیلیور ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہوتے ہیں دماغ میں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیں اگر آپ نے ایسا تھوڑا سا پریکٹس کر لی نا, آپ چاہے زندگی کی کسی سے آپ سے کوئی پوچھے کہ ہونٹوں والے کون سے حروف ہیں, آپ کہیں گے ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. یہ کبھی نہیں آپ کو بھولیں گے. تو لہٰذا آپ اس طریقے کو اپنائیں اور بچے کو سکھائیں, اور بچہ چاہے بڑا افسر بھی بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, اس کو بھی یہ یاد ہو کہ میں نے اس سکول سے پڑھا تھا اور اس سکول سے مجھے یہ سکھایا گیا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. ٹھیک ہے جی, آگے یہی جو حروف ہیں ہم آگے چلیں گے اسی طرح. اچھا اب یہ جو 2 آوازیں ہم نے سکھائی ہیں نا, مثلا 4 حروف کی آوازیں ہم نے سیکھ لی ہیں, اب 4 حروف کی آوازیں جو ہیں ان کو ملانا ہے آپس میں, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے سنگل آواز سیکھ لی ہے, تو پہلی آواز کیا بنے گی, وا. دوسری آواز ما. اب بچہ سنگل آواز کر رہا ہے لیکن یہ ورڈ بن رہا ہے. اسی طرح پھر آدھی شکل, ہاف شکل اور پوری شکل, اور اس کے ساتھ جو آواز بنے گی
اور اس نے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادا کب کیا تھا؟ ادھر پریکٹس کی تھی. تو یہ سنیں با فا, اسی طرح ما با وا فا. تو یعنی جو آواز بنتی جائے گی وہ آواز دو آوازیں ملائیں گے. اسی طرح نیچے آئیں تو نیچے وہی بات کہ مثلا ماراجا, بچے کے لیے اس نے سرکل کرنا ہے کہ ماراجا میں اس کی ماں کی جو آواز اس نے پڑھی ہے وہ کون سی ہے. اگلے ورڈ میں مثلا آ رہا ہے وا را با, با کی آواز کہاں آ رہی ہے. اسی طرح ز م ع, ٹھیک ہے نا, یا ز ع م, کوئی بھی آ جائے ترتیب آگے پیچھے, لیکن اس نے اس کو پہچاننا ہے کہ ماں کی آواز کہاں آ رہی ہے. جو 4 حروف اس نے آوازیں سیکھ لی ہیں, اب وہ آوازیں رٹا تو نہیں لگا رہا کہ پہلی آواز, ٹھیک ہے, نہیں, کبھی ادھر آئے گی کبھی ادھر آئے گی, کبھی حروف چینج ہوگی کبھی شکل چینج ہوگی. تو وہ بار بار ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کو سرکل کرتا جائے گا, یا ٹیچر جو ہے وہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھے گا اور اس کو بلوائے گا اپنے پاس, کہے گا بیٹا جو ماں کی آواز آ رہی ہے اس کو سرکل کریں, فاق جہاں آ رہا ہے اس کو سرکل کریں, تاکہ وہ اٹھ کے آئے گا اور اس کو سرکل کرے گا. یہ اس کے لیے ایکٹیویٹی. اس کے بعد اگلے حروف آ گئے زبان کی نوک والے. ابھی ادھر تعارف کر لیں ہم, اس پوئم کو پوری آپ کی لکھی ہوئی سامنے آئے گی, تو پھر وہاں ہم اگلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اچھا, یہ 3 حروف. اب یہاں آ جائیں زبان کی جو نوک ہے, یہ 4 فنگر آپ نے جو کی تھی, اب ایسے ذرا کریں, 4 فنگر ایسے کریں سامنے, یعنی کسی کو دکھا رہے ہیں, جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ آگے سامنے کسی کو دکھا رہے ہیں, تو آپ کے یہ پورے کتنے بنیں گے, کتنے, 12. آسان ہے نا, 3 کا ٹیبل پڑھیں, 3 1 جا 3 3 2 جا 3 3 جا 3 4 جا. اچھا, یہ 12 جو حروف ہیں, یہ دیکھیں 3 3 کے جوڑے کس نے بنائے ہیں, یہ 3 3 کے گروپ کس نے بنائے ہیں یہاں فنگر کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے. 2 2 بھی بن سکتے تھے, 3 3, اللہ تعالیٰ نے 3 3 بنائے. اور جنہوں نے تجوید پڑھی ہے یا قرآن کے جو حروف ہیں وہ اکثر جو ہے وہ 3 3 حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں, تو یہ نیچرل ہو گیا. تو اس کو استعمال کریں, ہم کیوں اس کو باقی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, اللہ تعالیٰ نے شاید ایک مقصد یہ بھی رکھا تھا کہ یہ مخرج سیکھ جائیں, ٹھیک ہے نا, ان کو پتا ہو کہ یہ ایک گروپ کے اندر ایک. تو یہ پہلی فنگر کے اوپر یہ 3 حروف ہوں گے جن کا گروپ یہ ہے, سا ذا وا. سا اس کا نام ہے, زال اس کا نام ہے, اور وا اس کا نام ہے. اس کی آواز کیا بنے گی, سا ذا وا. تو یہ 3 گروپ ہیں, یہ دیکھیں 3 پورے ہیں, پہلا 1 2 3 سا ذا وا. تو یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے نکلیں گے, وہ کیا ہوگی, زبان کی جو نوک ہے. اس کو یوں کر دیں گے آپ, یعنی اوپر کے یہ بنائیں, ذرا بائیں ہاتھ کھولیں, بائیں ہاتھ سے اوپر دانت بنائیں, اور دائیں ہاتھ سے زبان, یہ پوری زبان کی شیپ ہے, اس کی نوک جو ہے ایسے لگائیں. اب ذرا یہی چیز منہ سے بنائیں, یعنی اوپر کے جو دانت ہیں زبان کی جو نوک ہے ایسے لگے گی, لگا کے رکھیں ذرا. اب بولیں سا ذا وا, زوا نہیں کرنا, زوا واو آ جائے گا. آپ کو جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ ہم نے دانت کے باہر کی طرف لگانا ہے یا دانت کے اندر کی طرف لگانا ہے؟ نہیں, اندر کی طرف نہیں, بالکل سامنے لگا دیں, بس آسانی کے ساتھ جو لگتا ہے. آسانی. مطلب یہ بالکل بہت ساری چیزیں ہم جب تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں نا, یا اس طرح یہ نیچرل طور پہ صحیح لگ رہی ہوتی ہے بچے کی نا, تو ہم خواہ مخواہ اتنی تفصیل بتا کے نا بچے کے لیے وہ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم صرف یہ بتائیں کہ زبان کی جو ٹپ ہے, اور اس کو جب بنا کے آپ دکھا رہے ہوں گے تو سب سے آسان بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پکچر کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے الفاظ کی جو ہے نا وہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے, 1000 ورڈ. تو یہ آپ اس کو دکھا دیں تو کیا ہوگا, سا بولیں ذرا, سا ذا وا, سا ذا وا. کس زبان کس فنگر پہ, شہادت کی پہلی فنگر ہے, اس کے اوپر 3 ہی پورے ہیں نا, ادھر حروف بھی 3 ہے, تو فکس ہو گیا سا ذا وا. اور نمبر سمجھ آ رہی, یہ زا میں نے کیسے اس کی آواز نکالنی, یہ دیکھیں, مطلب ٹپ جو ہے وہ دانت کی ایک ہی جگہ رکھنی ہے. ہاں ایک ہی جگہ پہ رکھنی ہے. زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر ایک ہی نکلے گی. یعنی یہی تو آسانی ہے کہ زبان ایک ہی جگہ لگائیں اور 3 حروف ادا کریں, ٹھیک ہے. تو آواز کے اندر فرق آئے گا. اچھا, اس کو میں ایکسپلین کر دوں کہ ایک گھر ہے نا, ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر 3 بہن بھائی بھی ہوں گے, 4 بھی ہوں گے, 2 بھی ہوں گے. اچھا, اس گھر تو ایک ہی ہوگا, لیکن کوئی موٹا ہوگا, کوئی پتلا ہوگا, کوئی لمبا ہوگا, کوئی
چھوٹا ہوگا. ایسے ہوتا ہے نا, ایک کلاس کے اندر اگر 3 چیئر آپ نے بنائی یا 3 گروپ بنائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بہن بھائی جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, کوئی موٹا ہوگا کوئی پتلا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جگہ ایک ہی ہے, گھر ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ پہ زبان لگ رہی ہوگی, لیکن کسی کی آواز موٹی ہوگی کسی کی پتلی ہوگی, اس کا فرق ہوگا. مثلا میں کرتا ہوں را, میری زبان ادھر ہی لگ رہی ہے, لیکن پڑھتے ہوئے پیچھے زبان کی جو جڑ ہے جہاں سے موٹا ہونا وہ پھر میں اس کو اٹھا دوں گا. مثلا را, بولیں ذرا, را سیٹی نہیں ادا کرنی, یعنی یہ آواز نہیں آنے چاہیے, دانت بند نہیں ہونے چاہیے, دانت کھلے ہونے چاہیے, اور اوپر کے جو دانت کی جو آگے کنارہ ہے, نوک ہے, اس کے ساتھ زبان کی جو نوک ہے وہ لگا دیں, بس دونوں نوکیں آپس میں مل جائیں. تو آپ کیسے لگائیں گے؟ را, را, اب ہے یہی را, لیکن آگے جا کے یہ موٹا ہو جائے گا, وہ, اب کیا ہو جائے گا؟ وہ. ٹھیک ہے نا, را, را, وہ, بولیں ذرا, را, را, وہ, یہ اس پہ ہے. ٹھیک ہے, اگلی فنگر کو اگر آپ دیکھیں تو پھر 3 کا گروپ آ گیا, اور آگے پورے بھی 3 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تا, دا, تو. اب جو زبان کی نوک ادھر لگائی تھی نا, اب زبان کی جو نوک ہے اس کو پیچھے دانتوں کی جڑ, جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سے دانت نکل رہے ہیں, جڑ بچے کے لیے کہ مشکل ہوگا تو روٹ کہہ دیں یا کوئی مثال بتا کے, تو یہاں سے دانت نکل رہے ہیں. اچھا, یہ بھی نیچرل طور پہ ٹھیک نکلتا ہے, ہر ایک سے پوچھیں تو وہ تا, دا, تو ٹھیک نکالے گا. موٹے پتلے کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ تا, دا, یہ کس فنگر پہ آئے گا؟ سیکنڈ میں, اور 3 ہی پورے ہیں اور 3 ہی حروف ہیں. بولیں ذرا, تا, دا, تو. تو توا نہیں کہنا, ہم اکثر کیا کہتے ہیں توا, تو اس میں واو نہیں آ رہا ہوتا, تو. ٹھیک ہے, اسی طرح اگلا گروپ ہمارے پاس آئے گا 3 فنگر پہ, تو یہ ہو جائے گا. اب آسان ہے, دونوں دانتوں کو بند کر دیں, اب سیٹی بنانی ہے. ٹھیک ہے نا, زا, سا, سا, پیچھے زبان کی نوک پش کر رہی ہوگی. کیسے؟ زا, سا, سو, زا, سا, سو. ٹھیک ہے, موٹا ہو گیا, سا, سو. موٹے اور پتلے کی آواز بنانے کے لیے بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, وہ موٹو پتلو چلتا ہے. آپ اس میں سمجھیں کہ بچوں کو آپ بتا سکیں اس میں موٹو پتلو ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اچھا, باریک حروف کی آواز کو ادا کرنے کے لیے کیا سٹائل بنائیں گے آپ؟ سمائلنگ سٹائل. جیسے یہ ہے ایسے کھول دیں گے آپ, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ را, سا. آخر میں شکل وہی بنتی, لیکن اگر اس کو موٹا کرنا ہے تو پھر یہ نہیں, پھر یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو آواز کلوز ہو جائے گی اور ہو جائے ہوگا سو. کیا ہوگا؟ سو. اسی طرح وہ, تو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ مثلا میں یہ پڑھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ را, وہ. جگہ ایک ہی ہے, گھر ایک ہی ہے, لیکن اس میں کوئی حرف موٹا ہے کوئی پتلا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آخری جو ہے وہ کون سا ہے گروپ؟ لا, نا, را. لام, نون, را, یہ اس کے نام ہے. آواز کیا بنے گی؟ لا, نا, را. اوکے, تو یہ 4 12 ہو گئے. ان 12 کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کی ٹپ سے ہے, زبان کی نوک سے ہے. یعنی بیسک جو کام کر رہی ہوگی ہماری زبان وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک. تو یہ پڑھیں گے آپ, یہ 12 حروف. تو ان کی آواز کو ادا کرنے کے لیے جو ہم پوئم پڑھیں گے پورا اپنی, میں ابھی یہ فنگر کا تعارف کروا رہا ہوں, آگے جا کے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو پوری. اسی طرح یہ 3. اب بایاں ہاتھ, ادھر پورا ہو گیا کام. اب بایاں ہاتھ اگر لیں تو بایاں ہاتھ کی جو پہلی فنگر ہے اس پہ بھی 3 ہے اور ادھر بھی حروف 3 ہے. تو جا, شا, یا. جیم اس کا نام ہے, شین اس کا نام ہے, یا اس کا نام ہے. ہم آوازیں بولیں گے تو کیا بنے گی؟ جا, شا, یا. اب یہ زبان کے درمیان کی بات ہے, زبان کے درمیان کی. زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو جب آپس میں ملیں گے, زبان کا درمیان اور اس کا اوپر پھر لگے گا وہی, یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان کا درمیان جو ہے وہ اگلے حصے پر آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو وہ خود بخود لگے گا, یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ زبان کا درمیان. زبان کا درمیان خود بخود اوپر جائے گا, تو یہ اور یہ بھی خود بخود نکلتی ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو پہلا آپ نے پڑھا ہے نا مخرج یہ والا,
ٹھیک ہے نا. اس کے اندر تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, دماغ اور تھوڑی پریکٹس. اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں وہ خود بخود ادا ہوتے ہیں, بس تھوڑی سی حرف کی آواز کو موٹے یا پتلے ہونے کے لحاظ سے جو آواز ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. باقی بہت ساری آوازیں خود بخود نکلتی ہیں, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح جا شایا, اس کے بعد وا, دوسری فنگر اگر آپ لیں تو واد, یہاں واد کا مخرج ذرا الگ ہے, یہ سائیڈ کا یہ جو حصہ ہے یہ والا, اور کاف اور قاف کا ایک مخرج ہے زبان کا اینڈ, زبان کا کی جڑ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, روٹ. ٹھیک ہے, تو یہ زبان کی جڑ جب اوپر لگے گی تو یہ نکلے گا کا قا. چونکہ یہ گروپ کے لحاظ سے تقریباً قریب تھے تو ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا, تو یہ ہو جائے گا وا کا قا. اسی طرح یہ حروف حلقی اگر آ گئے, حلق والے حروف, گلے والے حروف, تو یہ 6 حروف. آخر میں اگر آپ ایسا کریں, یعنی باقی کو فنگر کو, چونکہ زبان کی بات ختم ہوگی, اس کو کلوز کر دیں. ٹھیک ہے, تو آخری جو 2 فنگر ہیں ہمارے پاس پورے کتنے بچے, 6, اور حروف حلقی کتنے ہیں, 6. ٹھیک ہے, تو یہ 6 حروف جو ہے یہ حلق سے نکلیں گے, ان کا اب 2 کا بنے گا, 2 2 2. ٹھیک ہے نا, یعنی 3 جگہ حلق میں, لیکن آپ فنگر کے اعتبار سے آپ 3 ہی اس کو اگر لگائیں تو یہ بن جائے گا آ ہا ع ح غ خ. اس کو پلے کیسے کرنا ہے وہ آگے ہم اس کو, یہ آوازیں ہیں ملتی جلتی آوازیں, جس کو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. کتنی آوازیں بنی, 28 آوازیں ہیں آواز کے اعتبار سے. 28 آوازوں میں سے تقریباً 10 آوازیں جو ہے نا یہ مشکل ہیں, یعنی اس کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے. باقی جتنی آوازیں ہیں ہر کوئی ادا کر سکے گا, ہر کوئی ادا کر سکے گا, لیکن یہ 9-10 آوازیں ایسی ہیں جو ملتی ہیں, مثلا ز ر س سو. ٹھیک ہے نا, یا اسی طرح سو ہ, یہ ایک میں سیٹی آئے گی ایک میں نہیں آئے گی, تو اس تلفظ کو خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ورنہ آپ پڑھیں, مثلا آپ پڑھتے ہیں صراط الذین, سی, اگر آپ اس کو پڑھیں سی تو یہ سین بن جائے گا, جبکہ سین کی وجہ سے معنی چینج ہو گیا. اب وہ صراط کوئی اور چیز بنی, صراط وہ راستہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثالیں دی جاتی ہیں قلب کی, قلبن. ٹھیک ہے نا, اب قلبن موٹے قاف کے ساتھ قو, وہاں آپ قاف نام تو نہیں لیں گے نا, وہاں آپ آواز ادا کر رہے ہوں گے. جب آواز ادا کرنے ہیں تو پھر آواز ایسی ہو کہ اس کے ذریعے پتہ چل رہا ہو یہ قاف ہے یہ کاف ہے. قو کیا, قو کیا, دونوں میں فرق آ رہا ہو. قلبن کلبن, قلبن دل, کلبن کتا. ٹھیک ہے نا, ڈاگ. ٹھیک ہے نا, تو یہ معنی میں کتنا فرق آ گیا, ایک صرف قلبن کلبن, اتنا فرق آ گیا آپ کے موٹے اور باریک کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان آوازوں کو سیکھنا ضروری ہے. لہٰذا اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کسی اور لہجے میں نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو. عرب کا لہجہ کیا ہے, ان آوازوں کے اندر فرق کر کے پڑھنا, ان مخارج کا خیال رکھنا, ان آوازوں کا خیال رکھنا. اچھا, یہ ٹی پی آئی کو سمجھ لیں کہ یہ ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, آپ باقی جتنے بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی چارٹس بنا رہے ہیں, تھنکنگ کا ہے یا سوچنے کا عمل ہے یا بولنے کا ہے یا ایکٹیویٹیز کا ہے. لیکن قرآن کو صرف ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نے پڑھا دیا تو استاد بچے نے پیچھے ریپیٹ کر دیا, نہیں, اس کے لیے بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ سیکھے. تو وہ یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہے نا, کہ یعنی پورے وجود کا استعمال. ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سنیے, بولیے, دیکھیے, سوچیے, دل سے کیجئے, شوق سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو اس کو ہم اس کا استعمال ہم اس کے اندر کرتے ہیں. تو یہ ہماری ٹی پی آئی کی جو پوئم ابھی آئی ہے, ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ ہے. اس پوئم کو انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ مثلاً ما با وا فا 4 آوازیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے. اسی طرح دوبارہ ذرا ایک دفعہ کریں جی. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. اب آگے چلیں, اگلا گروپ جو ہے وہی 12 آ گیا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہی 12 ہے. یہ 12 حروف جو ہے یہ کہاں سے نکلیں گے, زبان کی ٹپ پر, زبان کی نوک سے. تو ہم یہ اس نوک کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا, زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. صدا کیا ہے, آواز, یعنی ان 12
حرفوں کی جو آواز ہے وہ کہاں سے نکلے گی؟ زبان کے آگے سے، یعنی زبان کے اگلے حصے سے. نظم کو بنانے کے لیے ذرا تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا، لیکن سمجھانے کے لیے آپ سمجھا سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. اشارے کے ساتھ، جیسے میں اشارہ، یعنی پتہ تو چلے کہ آپ یہ 12 کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زبان کدھر ہے؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ یا ادھر ہے یا ادھر ہے؟ زبان کا آگے والا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہی ہوگا نا، پیچھے نہیں ہوگا، سائڈ میں نہیں ہوگا. جی، زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. اب آواز آ رہی ہے، اشارے نہیں آ رہے، وہ ایسے ہیں. بولے زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. یہ ثواب مل رہا ہے آپ کو، ہاتھ کا اٹھانا یا یہ کرنا، یہ بابرکت ہے انشاءاللہ. جی، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ہاتھ دائیں ہونا چاہیے ایسے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب میں ایسے کھڑا ہوں. اچھا، بچوں کے لیے بڑا زبردست ہے کہ بچے سارے ایک لائن میں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. بڑا آپ کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، آپ تجوید کی ایک پوئم اگر ان کے سامنے پلے کر دیں، پیرنٹس کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، تو یہ پوری جنہوں نے تجوید سمجھی ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک نئے طریقے کے ساتھ جس میں بچے کا ایک ہی ہاتھ ایک ہی طرف سے اٹھے اور ایک ہی اشارہ جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کرنے کے لیے یہ جو مثلا یہ ہے نا، اب مثلا پہلے فنگر پہ کر رہے ہیں تو کون سا ہاتھ ہونا چاہیے؟ دایاں ہاتھ. اور دائیں ہاتھ میں کون سی فنگر ہونی چاہیے؟ پہلی. اور پہلی فنگر جو ہے شہادت کی جو فنگر ہے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں، اس کو اپنے سامنے کریں، ایسے اپنے سامنے کریں کہ تاکہ آپ کو یہ پورے نظر آئیں. اب یہ باڈی کے سامنے اگر آپ اس کو اس کی پوائنٹ بنائیں تو یہ نمبر 1 2 3، ادھر بھی 3 اور ادھر بھی 3 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 2 3. پہلے والا جو ہے یہ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ پہلے والا ادھر ہے رائٹ سائڈ پہ، تو یہ میرے پورے کا یہ جو سائڈ ہے یہ والا استعمال ہوگا. درمیان والا درمیان میں اور لاسٹ والا آخر میں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نمبر 1 2 3. تو آپ ایسے کھڑے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ موونگ کیسے کرنی ہے؟ رائٹ ٹو لیفٹ، دائیں سے بائیں، سجے سے کھبے. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کریں ذرا. نمبر 1 کیسے ہوگا؟ 1 کریں ذرا، مثلا اس فنگر کو ادھر لے کے آئیں، 1 2 3. اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے یہ آپ یہ کر رہے ہیں. 1 2 3 کریں ذرا جلدی جلدی. دایاں ہاتھ پہلی فنگر ایک ہی، اگر کسی کو نہیں پتا چل رہا تو سائڈ میں اپنی لائن میں دیکھیں تو ساروں کا ایک ہاتھ چل رہا ہو. ٹھیک ہے نا، تو یہ سیکوینس رہنی چاہیے. کریں ذرا 1 2 3. اب کریں 1 2 3 1 2 3. یہ ہو گیا. اب اس آوازوں کو لیں، سا ذا و، سا ذا و، سا ذا و. اچھا، اب کیا ہوگا کہ ہم نے یہ کہا کہ ان حروف کے اندر کچھ موٹی آوازیں بھی ہیں. جو موٹا ہوگا حرف، یعنی جس کی آواز موٹی ہوگی، اس جگہ سے، مثلا اس جگہ سے کوئی موٹا حرف ہے تو اس کو ہم باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا، درمیان میں ہے تو باہر، اگر لاسٹ میں ہے تو اس کو باہر، تاکہ یہ اشارے کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ حرف کی آواز موٹی ہے یا پتلی. مثلا میں یہ پلے کر رہا ہوں، آپ کو دیکھیں گے فرق کیا ہے. سا ذا دونوں پتلی آوازیں تھی، میں نے باڈی کے ساتھ رکھا، لیکن واک کی آواز موٹی ہے تو میں نے یوں کیا اشارہ. تو یہ مخرج ایک، گھر ایک. ٹھیک ہے، لیکن دو آوازیں باریک اور تیسری آواز موٹی. تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ سا ذا و. یہ ہاتھ کا اشارہ میں آگے کروں گا تو میرے کنسپٹ میں آئے گا کہ اس کی آواز موٹی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ کریں، سا ذا. تیسرے نمبر پہ جا کے ہاتھ آگے کر دیں گے، کیوں کہ یہ آواز موٹی ہے. تو یہ کہتے ہیں اشاروں کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، سا ذا و بولیں. نمبر 2 پہ آئیں تو 2 پہ جائیں گے تو یہ وہی تا دا تو. تو موٹی آواز تھی تو ہم آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، باقی دو آوازیں باریک تھی لیکن گھر ایک ہی ہے، مخرج ایک ہے. تا دا تو بولیں. 2 فنگر، اگر 1 کیا تو اس کا مطلب آپ پہلے والے کی بات کر رہے ہیں.
اب جب کہ ہمیں دوسرے کی کرنی ہے تو 2 فنگر ہونی چاہیے. تا دا تو, تا دا تو, تا دا تو, تا دا تو. اشارہ 1. نمبر 1 اکٹھا اٹھے اکٹھا ختم ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنے والوں جتنی لمبی لائن کیوں نہیں ہے بہت خوبصورت لگے گا, یعنی دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور سیکھنے میں بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہی ہاتھ اٹھے اور ایک ہی آواز ہو اور پھر ایک ہی آواز میں آپ آگے جائیں. ٹھیک ہے جی. اسمبلی میں کرتے ہیں ہم پریڈ, فوجی پریڈ کیوں اچھی ہوتی ہے؟ وہ کیوں نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی؟ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں ایسے؟ کوآرڈینیشن. وہ ہاں وہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دفعہ پاؤں اٹھتا ہے, ایک ہی دفعہ نیچے جاتا ہے, ایک ہی دفعہ ایسے ہوتا ہے ساروں کو, چاہے جتنے بھی مجمع میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوجی پریڈ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ نمبر 2 فنگر تا دا تو. بولیں تا دا تو, شاباش. تا دا تو, تا دا تو, تو تو, توا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تا دا تو. تا دا تو. اب 3 والی ٹھیک ہے. ز س سو, 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 ز س سو. اب یہ بچہ جب بار بار پلے کرے گا اس کو یہ گروپنگ بھی یاد رہے گی, فنگر بھی یاد رہے گی, اور اس کی امپروومنٹ ہو رہی ہے فونکس کے ذریعے. ز س سو بار بار وہ کر رہا ہے. اور سو کا تھوڑا ڈفرنس بتا دیجیے. کون سا؟ سا اور سو. سا سو, سا کی آواز باریک ہو جائے گی, وہ موٹی ہو جائے گی. یہ دیکھیں زا ہو گیا ادھر, سا سو, سا سو. ادھر دیکھیں یہ بھی فرق آ رہا ہے اور اشاروں میں بھی فرق آ رہا ہے. سا سو, سو, سا س سو, یعنی سا یہ سو سو. کہہ رہی جی بیگم میری سو کہہ رہی. سو نا, سو سو دو سو سو سو, سو سو, سو. سو. اچھا, سو کرتے ہوئے موٹا کرتے ہوئے لپس کو گول نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں مثلا تو نا, تو میرے لپس گول نہیں ہو رہے تو, لیکن موٹا ہو رہا ہے. تا تو, تا تو, سا سو, سا سو, سا سو. باقی آپ ٹھیک کرائیے گا. جی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی آخری فنگر لیں. لا نا رو, لا نا رو. اب را کے اوپر آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ را کے اوپر جب زبر آتی ہے تو آواز موٹی ہوتی ہے, تو یہ ہم موٹی آواز کریں گے. تو لا نا رو, رو. جب اس کے نیچے زیر آئے گی تو ہم پڑھیں گے لی نی ری, پھر ہاتھ آگے نہیں جائے گا, پیچھے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لی نی ری, یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے. یہ کیا ہوگا؟ لا نا رو, رو 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 رو. اب جب یہ را ادھر سیکھ لیں گے, جب قرآن کے تلفظ میں آئے گا تو یہ خود بخود آپ کا نیچرل بن جائے گا اور یہ خود بخود نکلے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہونا چاہیے اس کے اندر. اسی طرح آگے چلیں تو اس کے یہ 12 حروف پورے ہو گئے. اب یہ ادھر آئیں تو یہ ہوگا بیچ زبان سے, زبان کا درمیان ہے تو ہم کہیں گے بیچ زبان سے جا شا یا. ہاتھ بایاں, فنگر پہلی, سٹارٹنگ کہاں سے لینی؟ وہی رائٹ ٹو لیفٹ والی. اب بایاں ہاتھ آپ خود دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے. بایاں ہاتھ رائٹ حصہ, یہ والا حصہ, تو یہاں سے ذرا سارے ادھر لے کے ہاتھ, پہلی فنگر بایاں ہاتھ, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ. اب یہاں سے یہ ہوگا جا شا یا. بولیں ذرا جا شا یا, جا, پھر بولیں ہاں نہ, ادھر سے ادھر نہیں جانا, ساروں کو فالو کریں, سارے رائٹ ٹو لیفٹ. آپ کا رائٹ حصہ وہ والا بنے گا. جی جا شا یا. اپنی لائن میں دیکھیں, اگر ایک ہی سیکوینس ہے تو سب صحیح کر رہے ہیں, اگر کہیں گڑبڑ ہے تو وہ خراب کر رہا ہے جو دوسری سائڈ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے ہوگا؟ جا شا یا, جا شا یا, پھر بولیں ج ش ج. ٹھیک ہے جی. یہ آواز ہوگی. یہ کون سا ہوگا؟ بیچ زبان سے. ہم کہیں گے بیچ زبان سے جا شا یہ نہیں یا. کہنا بیچ زبان سے نکلے صدا. نہیں, یہ اصل میں پوئم کا تھوڑا سا انداز ہوتا ہے. ظاہر بات ہے پوئم بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ اس کا ترنم کا یا اس کے سیکوینس کا خیال رکھنے کے لیے, تو اس میں یہاں نکلے نہیں, خود بخود نکل رہے ہیں, تو بس ہم ادھر ہم کہتے ہیں کہ بس خود بخود نکل رہے ہیں. جی بیچ زبان سے جا شا
یا, اور کناروں سے وہ کا قو. اب 2 فنگر ہو جائیں گی اور ہم کہیں گے کناروں سے, یہ زبان کے سائڈ سے یہ کنارے ہیں یہاں سے نکلے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے اور کناروں سے وہ کا قو. غاد موٹا آگے کر دیا, کا باریک تھا پیچھے آ گیا, پھر قا پھر موٹا, تو یہ وی کی شکل بن گئی. ٹھیک ہے, کیا ہوگا وہ کا قو. تو میرے ساتھ کریں, یہ ایسے کریں ساتھ, نہیں ہاتھ دایاں ہاتھ نہیں چلے گا, ابھی بایاں ہاتھ جائے گا اس طرف, جیسے میں کر رہا ہوں ایسے آپ کریں گے. ٹھیک ہے, اور کناروں سے, اور کناروں سے وہ بولیں وہ کیا قو, وہ کا قو, اور کناروں سے وہ کا قو, اور کناروں سے قو کا قو کا قو کا قو. یہ کیا والی بات ختم ہو جائے گی, کیاف جو ہم کہہ رہے تھے. تو کا قو, آخر میں کیا ہے حلق والے حروف, حلق سے نکلے آ ہا آ, حلق سے نکلے آ, آخری 2 فنگر, باقی کلوز کر دیں کیونکہ زبان کی بات ختم, اس کو کلوز کر دیں. اور اب بات آئے گی حلق کی, تو یہ آخری 2 فنگر ہماری شو ہونی چاہیے, اور ہم یوں کریں گے بائیں ہاتھ سے ہی, وہی آ ہا آ, وہ لکھا ہوا ہے آ ہا آ, اور پھر دوبارہ اسی گروپ کے ساتھ آئیں گے ہا غو خو. غو خو دونوں موٹے ہیں تو دونوں کی آواز آگے چلی جائے گی, غو خو. اب یہ سنٹر سے بھی آگے آ جائے گا, غو خو. کیا ہو جائے گا دوبارہ دیکھیں, حلق سے نکلے آ ہا آ, بولیں حلق سے نکلے آ ہا آ, آ آ, حلق سے نکلے آ ہا آ, حلق سے نکلے آ ہا آ, پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے ہا غو خو. ہا غا خا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی پوئم ہماری. ایک دفعہ دوبارہ ترتیب سے کرتے ہیں سارے. یہ جو 3 ہاں ہیں سر, یہ والے ذرا یہ کام بھی آتے ہیں سٹیج پر, یہ والے آخر میں, یہ اس میں فرق کیا ہے؟ ایک والا ہا نیچے بھی ہا ہے اور اینڈ والا. اچھا ایک ہے ہا کی آواز جو ہے نا یہ یہاں سے نکلے گی. میں نے بتایا نا حلق میں 2 حصے ہیں, 3 حصے ہیں. ایک ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں فرسٹ فلور ہے, تو فرسٹ فلور پہ کون کون سے 2 دوست بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آ ہا. ٹھیک ہے نا, تو یہ آواز آسان ہے آ ہا, کیونکہ زیادہ آوازیں یہی نکلتی ہیں آئے ہائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آسان ہے, یہ اس کو نکلنا آ ہا. اوپر کی جو سینٹر میں ہے, 2nd فلور میں ہے, یہ ذرا مشکل ہے, آ ہا. یہ اس ہا کا تعلق اس سے ہا آ ہا آ, یہ تھوڑا سا پش کرتے ہوئے, ہلکا سا, زیادہ نہیں کرنا, بس ہلکا سا تھوڑا سا پش کرتے ہوئے آ ہا آ ہا. یہ آواز کلیئر ہونی چاہیے, تب آپ کا الحمد ٹھیک ہوگا, ورنہ آپ پڑھتے رہیں گے الحمدللہ رب العالمین, تو الحمد نہیں ہوگا, کیا ہوگا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, ہاں رب العالمین ہوگا, رب العالمین نہیں ہوگا. تو ورنہ حمزہ اور عین میں فرق کریں گے تو معنی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, الحمد کا معنی تو ہے تعریف, الحمد ہا 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ یا اس ہا کے ساتھ کا معنی ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ معنی چینج ہو جاتے ہیں بالکل, تو لہٰذا تلفظ کو یا اس کو صحیح رکھنا, ٹھیک کرنا صحیح ہے. اچھا ایک دفعہ آپ دوبارہ اس کو کریں, سیکوینس کے ساتھ ہم سارے کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی اس میتھڈالوجی کی. اگر اس کو آپ پریکٹس کر لیں ہر روز 10 منٹ, ٹھیک ہے نا, آئینے کے سامنے, آپ کا اشارہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یا اتنا ٹائم دیں جتنا آپ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اتنی دیر تھوڑی سی کریں. آپ یقین کریں 2-3 ہفتے آپ یہ پریکٹس کریں, آپ کو زندگی بھر مخارج نہیں بولیں گے, آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے گا. آپ کو ابھی تک یہ یاد نہیں تھے کہ سین اور صاد کا مخرج ایک ہے یا نہیں. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. اب میں کرتا جاؤں گا, آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ رکنے والی بات نہیں ہے, ہاں کیونکہ ٹھیک ہے ٹائم کم ہے جی. ہونٹوں سے ہوں 4 ادا, ما با وا فا. زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. تھا
ذا وا تا دا قا زا سا صا لا نا را را لا نا را بیچ زبان سے جا شا یا. ادھر دیکھا آپ نے میں کوئی ہاتھ آگے نہیں لے گیا کیونکہ یہ تینوں پتلے ہیں, ٹھیک ہے. بیچ زبان سے جا شا یا اور کنار. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, بعد میں اب ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. بیچ زبان سے جا شا یا اور کناروں سے وہ کیا قو حلق سے نکلے آ ہا آ ہا غو خا. آپ انگلش میں اگر کریں تو یہ وہی سٹائل ہے, چیز وہی ہوگی, آوازیں وہی ہوں گی, صرف انگلش سے اردو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اردو سے انگلش, ٹھیک ہے جی. کیسے کریں گے؟ ما با وا فا آر فرام دا لپس, ما با وا فا آر فرام دا لپس. کہاں سے؟ فرام دا لپس. ما با وا فا آر فرام دا لپس. tongue has many, tongue has many 12 from the tip. یعنی tongue سے بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, لیکن 12 from the tip. tongue has many 12 from the tip. tha the wa ta da ta za sa sa la na ra. From its middle are, from its middle are ja sha ya. From its edges are wa ka qa. 6 from the throat, 6 from the throat a ha a ha gha kha. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہماری پوئم جس کے ذریعے ہم آوازیں امپروو کروا رہے ہوتے ہیں, آوازیں سکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ اشارے اور یہ حرکتیں بے معنی نہیں تھی, با معنی تھی, ٹھیک ہے. یہ با معنی ہے, ہر اشارے کے اوپر ایک معنی تھا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو سمجھے تو اس کے ذریعے اگر آپ کریں تو بچے بڑے ایکشن کے ساتھ یا اس کو مزے لے کے اس پوئم کو پڑھتے رہیں گے اور ان کو بورنگ نہیں ہوگی. اور اس کے ذریعے آپ یہ جو تعلق ہے نا یہ بڑا سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے نا. جس فنگر پہ کون سے لیٹر ہیں اور ان کے دوست کون سے ہیں اور کون سے حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ابھی آپ کو کنسپٹ ہو گیا, لیکن تھوڑی سی پریکٹس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. یہ 17 مخارج سارے ہم نے سیکھ لیے, آپ کو پتہ چلا, لیکن ہم نے سارے سیکھ لیے. اگر میں سویا ہوں بھی ہوں نا تو مجھے فنگر ایسے کر دیں مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ ہوا ہے. ظاہر بات ہے وہ جو گاڑی پہلے چلاتا ہے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں ہے بریک, تو وہ ایسا ایسا پریکٹس کرتا ہے. پھر وہ بے شک فون سن رہا ہو پہ جہاں وہ بریک وغیرہ ہاتھ وغیرہ ہر چیز خود بخود چل رہے ہوتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. تو وہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ آوازیں اگر آپ کی صحیح ہوگی, آپ کے بچے کی آوازیں صحیح ہوگی تو پھر قرآن کا تلفظ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. قرآن کا تلفظ اب مثلا وہ جہاں بھی آئے گا وہ سا اس کی خود بخود زبان چلے گی, سو خود بخود فرق کرے گا, ٹھیک ہے نا. سا خود بخود آواز بنے گی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح فا وا ع ح خود بخود یہ بنتا جائے گا جب وہ آپ اس کو اپنے لمز کو, اپنے منہ کو, اپنے دانتوں کو, آوازوں کو خود بخود عادی کر لیں گے اور یہ خود بخود تلفظ صحیح ہو جائے. اب یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر زبر آ جائے پھر آواز کیا بنے گی, زیر آ جائے پھر کیا ہوگی, پیش آ جائے پھر کیا ہے, یہی اوپر نیچے یہی حرکت ہے. جی سر, یہ میں سوال پوچھنے لگا تھا کہ اب یہ جو ضاد ہے اس کو دال بھی پڑھتے ہیں, ولا دالین ولا ضالین؟ اب یہ بڑی بحث ہے. ویسے یہ ہے کہ میرا اپنا نقطہ نا, ویسے بہت سارے لوگ جو ہے نا زیادہ تر ادھر ہمارے پاکستان اور انڈیا اس کے اندر جو ہے نا وہ ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ضاد, ٹھیک ہے نا. لیکن عرب اور مصر اور یہ جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہاں تک پہنچا ہوں, یہ ہے کہ مخرج ایک ہونا, مخرج اپنے مخرج سے اس کو نکالیں جو مخرج بتایا ہوا, اور اس کی جو صفات ہیں, اس کی صفت کیا ہے, موٹا ہونا. اس کی صفت ہے موٹا ہونا. دال کی صفت کیا ہے, باریک ہونا. تو دونوں میں فرق خود بخود آ جائے گا, چاہے آپ دال پڑھیں دود پڑھیں. اگر آپ موٹا کر رہے ہیں تو وہ خود بخود دود ہے. اچھا اسی طرح غیر المغضوب بھی پڑھ لیں یا غیر المغضوب بھی پڑھ لیں, دود کو موٹا ہونا چاہیے, اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی پڑھیں ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے
کہ آپ اس معاملے کو کبھی حل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا, ہر ایک کی ایک الگ. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 آوازیں ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی آواز جو ہے نا, جو ضاد ہے, زیادہ تر ہمیں وہ فالو کرنا ہے جو ہمارے اس مثلا اس کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ورنہ یہ ہے کہ بڑے بڑے استاد عرب کے جو ہیں انہوں نے ضاد بھی پڑھا ہے, اس کو ضاد بھی پڑھا ہے. ایک منٹ, اس کو جو ہے نا موٹی آواز ضرور کریں, پتلی آواز نہ کریں, اور موٹی آواز کے ساتھ ساتھ اس کو آپ ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں, معنی چینج نہیں ہوگا. جی معذرت کے ساتھ سر, آپ کا سوال بالکل جینون ہے. یہاں جو پاکستان میں لڑائیاں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ضالین ہے ضالین ہے, تجوید کی اگر آپ بنیادوں پہ جائیں تو وہاں پر یہ ہے کہ مخرج جو جہانگیر بھائی نے بتا دی ہے, مخرج تو سیم ہے اور اس پہ اتفاق ہے ائمہ کی, تجوید کی جتنی بھی ائمہ ہے. جہاں تک ضاد اور ضاد کی مخرج اور آواز کی بات ہے تو یہ ہے کہ وہاں پر مخرج لگے اور زبان کا اگلا حصہ دال کی مخرج کی طرف حرکت کرے, لگے نہ, یا وا کی مخرج کی طرف حرکت کرے, لگے نہ, تو اس کو مشابہ الصوت وا یا مشابہ الصوت دال, اور یہ دونوں جائز ہے, یعنی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اتنی مشکل بات کیا بچوں کو سمجھ آئے گی؟ نہیں سر, بچوں کو دیکھیے, ہم انگریزی میں بھی ساؤنڈ سکھاتے ہیں نا, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر ہے, اس کی 2 آوازیں ہیں 3 آوازیں ہیں, تو اس میں ابھی نہیں تکنیک میں آئی کوئی چیز. پانی دیجیے گا. یہ سر اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ عرب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. عرب والے جب یہ ساؤنڈ جی سکھاتے ہیں تو عرب کنٹریز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. البتہ یہاں پر عجم میں یہ ہے کہ جس طرح جہانگیر بھائی نے بات کی, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں یہ اختلاف ہے. عرب سے جو لوگ یہاں آئے ہیں, خصوصاً جو شفٹ ہو گئے ہیں ادھر زندگی گزار کے یا نوکری کر کے آئے ہیں, تو وہ ان کا یوں سمجھ لے کہ ساؤنڈ کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بنیادی جو اختلاف ہے, ویسے ہم ٹریننگ میں یہ بات بتاتے نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا کویسچن تھا تو کویسچن یہ ہے کہ تجوید کی کتابوں کے اندر اگر آپ ڈیپلی جائیں تو یہ جو ضاد اور ضاد کی آواز کی اختلاف کی جو ڈیپ میں جا کے آپ کو یعنی کسی حد تک جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ ہے, آخری نتیجہ اس کا یہ ہے کہ زبان کا جو جڑ ہے وہ اپنے مخرج کے ساتھ لگیں, اوپر داڑ کے ساتھ, اور اگلا جو حصہ ہے وہ حرکت کرے دال کی مخرج کی طرف. ہم بچوں کے لیول تک رہتے ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آنے کہ کیا کہہ رہے ہیں. دال پڑھانا ہے کہ دال پڑھانا ہے, دونوں جائز ہے, صرف مخرج سمجھانا چاہیے. پڑھانا ہے وہ بتا دیجیے گا, آپ کو اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ جی کھڑے مائک دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس کے اندر جو ڈفرینس آپ پوچھ رہے ہیں, سر کاشف بھی جو پوچھ رہے تھے صاد, ضاد, طا اور ظا کے بارے میں, اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر دیکھیں ہم لوگ ضاد کو دیکھتے ہیں, اس کو کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں. ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے آپ نے زبان کی کناروں کو استعمال کرنا ہے, اور زبان کی کناروں کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے؟ ہمارے 5 یا 6 داڑوں کے ساتھ, جو ہمارے سائڈ پہ داڑیں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. سنت کے اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زبان کے جو دونوں کنارے ہیں وہ یوز ہوتے تھے, لیکن آپ رائٹ اور لیفٹ دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہو. تو اگر ہم لوگ ضاد لگائیں گے کنارے, ساتھ میں یہ جو ہے ہیوی لیٹر ہے, اس کے ساتھ میں یہ ہوگا کہ جو ہماری زبان کی جڑ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا ہمیں ہیوی لائک فیل ہوگا. تو ہم اس کو پڑھیں گے ضاد ضاد اینڈ ضاد ضاد, لاسٹ پہ ضاد کا بھی ہونا ضروری ہے. یہ ڈفرینس ہے. جیسے ہم نے صاد اور سین کا کیا, یہ دونوں جو ہے سٹی والی ساؤنڈ ہے دونوں میں, لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ہم نے سین کے اندر وہ بات نہیں ہوئی, صرف ضاد رہی, وہ گل ہوئی ہے جڑی میں دس دیتی. دونوں طریقے نال پڑھ سکتے ہو تسی, ٹھیک ہے نا. تے اے جڑی ہے نا آواز نو موٹا بس کرنا ہے, آپ نے مخرج کے ساتھ لگانا ہے, چاہے ادھر سے لگائیں چاہے ادھر سے لگائیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنے اس جگہ کو استعمال کریں گے اور اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیں گے, اور اس کو موٹا کرنا ہے
پھر آپ کے لیے اگر آسانی ضاد میں ہے یا آپ کو جس استاد نے سکھایا اگر وہ سکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ میم نہیں. نشین کو مائک دیجیے گا. سر اس کے علاوہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم کم ہے، ہم تو بہت ساری میں چیزیں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے میں پڑھاتی ہوں تو میں بچوں کو دود پڑھاتی ہوں. زود بھی ٹھیک ہے اور دود بھی، لیکن جیسے آپ نے کہا ہے کہ عرب، تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ دود اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور جیسے اگر ہمارے پاس بریانی بھی ہو اور پلاؤ بھی تو ہم بریانی کھانا زیادہ پسند کریں گے. تو اسی طرح ہمارے دین میں بہتر چیز کو اگر اس کو آزمایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ میرا ماننا ہے، باقی سب جیسا پڑھنا چاہیں وہ ان کی مرضی. اور دوسرا، جب دود پڑھتے ہیں تو وہاں پہ دال پہ کلکلا کرتے ہیں. نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے تو نام لینے ہی نہیں ہے آپ نے. ہاں جی، نام قرآن پڑھتی ہے وہاں پہ پڑھیں گے دود تو پڑھنی نہیں ہے نا، پورا جائے گی نہیں تو کلکلے کی بات ہی نہیں جائے گی. تو لہٰذا جو ہے وہ بات ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں. جی میم. السلام علیکم سر. ہم نے ان دونوں اختلافات میں نہیں جانا. بچوں کو ایک طرف رکھنا ہے دود پر. ہم نے قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھانا ہے اور عرب میں اس چیز کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو دود ہی پڑھائیں گے، زود پڑھ نہیں جائیں گے. اس میں امام کعبہ جو سدیس کی بات ہے نا، اس کو سنیں تو وہ زود بھی پڑھتا ہے. اگر آپ کبھی سنیں تو غیر المغضوب علیہم، وہ عرب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح بہرحال بہت سارے عرب بھی زود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہمارے پاکستانی یا وہ جو ہے نا وہ دود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر بچہ جس طرح انہوں نے کہا زیادہ کوشش یہ کریں کہ جو عرب کا لہجہ ہے یا جو وہ ہے اس میں جائیں. لیکن اگر بچے کے لیے مشکل ہو رہی ہے یا وہ خواہ ایک ہم بحث میں یا اس میں جا رہے ہیں تو ہمیں بس وہ بحث بالکل نہیں. بچوں کو چونکہ سکھانا نا، اس لیے ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک اور ایکسپوجر پہ میرے چیز آئی ہے، دال کی آواز. وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك